وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مولانا فضل الرحمان کی کوئٹہ میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دہشت گردی کے حالیہ واقعات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں یونس ظاہری، مولانا عبدالواسع اور دیگر اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میر سرفراز بگٹی نے گفتگو میں کہا کہ عوام کا تحفظ ہماری آئینی ذمہ داری ہے، اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ مخدوم حسین چودھری کے مطابق جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ مورخہ 22 مارچ 2025 بروز ہفتہ دن 2 بجے صدر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حاجی زاہد حسین بٹ کی زیر صدارت جہلم چیمبر آف کامرس کے نیر افتخار قریشی ہال میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کا شرف ابرار الحق کو حاصل ہوا۔ اکاؤنٹنٹ زین العابدین نے فروری 2025 کی مالیاتی رپورٹ پڑھ کر سنائی، جس پر ہاؤس نے کثرت رائے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ میٹنگ کے شرکا میں سینئر نائب صدر سیف ریاض، نائب صدر شیخ سعید زمان ثانی، ایگزیکٹو ممبران میں چودھری سہیل عزیز، راجہ فاروق توقیر، شیخ عادل احسان، محمد سلیم، مامون مصطفیٰ بٹ، غلام مصطفیٰ بٹ، سہیل امتیاز خان، راشد محمود، محمد اکرام، محمد ندیم خان، محمد زیغم عرفان، ذیشان ندیم جرال، الحاج عزیز احمد چودھری، محمد ذیشان سکندر، مخدوم حسین چودھری، محمد ریحان ارشد، تنویر انور قریشی، احتشام ملک یعنی، راجہ شہزاد احمد اور فرزانہ اختر شامل ہیں۔ حکومت نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو چینی کی قیمتوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے ایکشن لیا ہے اور کسی کو قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے پر کام کر رہی ہے تاکہ عوام کو سستی اور وافر مقدار میں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چینی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے بیورو چیف توقیر صفدر کی رپورٹ کے مطابق ضلع چنیوٹ میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی کے سبززاد میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گودل نے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل طلحہ سعید، اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اشفاق رسول، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مظفر بیگ، نمائندہ ڈی پی او ڈی ایس پی انویسٹیگیشن محمد ظفر اور دیگر افسران کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا گیا۔ پنجاب پولیس کی چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، بینڈ کی دھنوں پر قومی ترانہ پڑھا گیا اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی، امن و سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی اور تحریک پاکستان کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اہل وطن کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کا اہم اور یادگار دن تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روز قرارداد پاکستان منظور کی گئی، قیام پاکستان کے خواب کو حقیقت کا روپ ملا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت افروز قیادت میں آزاد پاکستان حاصل ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ہفتے میں 2 دن کی جیل ملاقات بحال کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد اعظم پر مشتمل لاء جج بینچ نے کی۔ وکیل جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کو بتایا کہ دسمبر تک اسی ایس او پیز کے تحت جیل ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں۔ جنوری کے بعد سٹیٹس تبدیل ہوا، سیکیورٹی تھریٹس بھی تھی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی منگل کے روز ملاقاتیں کرا رہے ہیں۔ جنوری کے بعد بانی پی ٹی آئی کا سٹیٹس انڈر ٹرائل قیدی سے سزا یافتہ قیدی بن گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے کہ میری بھی جیل میں ملاقات کرائی جائے، جس پر وکیل جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ یہ جیل ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جیل میں منگل اور جمعرات کو ملاقات بحال کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔